السلام علیکم. میں فیوز کے ساتھ محمد رضا صدیق حاضر خدمت ہے. چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں. جو میں کہنا چاہتا ہوں یا آپ سننا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کوئی بہتر بات کرتا ہوں یا کوئی بیلنس بات کرتا ہوں تو چینل سبسکرائب کرنا بڑا ضروری ہے. دوستوں تک بھی چینل سبسکرائب کریں تاکہ لوگوں تک میری کہی ہوئی بات پہنچ سکے اور کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں. ہمارا تو کام ہے حقائق بیان کرنا آپ کے سامنے. اب ان پہ فیصلہ کرنا آپ نے ہے. آج گجرانوالہ میں میدان سجا ہوا ہے اور ایک تشویشناک بات تو ہے کہ جس طرح یہ جلسہ ہوا رب پاک آسانی رکھے کہ کہیں کرونا سر نہ اٹھا جائے. کیونکہ کرونا کا جس طرح وائلیشن کی جا رہی ہے اور جس طرح لوگ اور اتنی بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان مسلم لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان, اب یہ تینوں کے پاس ووٹ بینک اس کانٹیکس میں ہے. مولانا صاحب کے پاس مدرسوں کا ووٹ بینک اور پی ایم ایل این کے پاس سننے میں آ رہا ہے پیسوں کا ووٹ بینک. پیپلز پارٹی کے بعد وہی روایتی جو جالے ہیں جو بھٹو کے صاحب کے نام پر مرنے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ ہیں. بہرحال یہ چل رہے ہیں. الٹیمیٹلی تو بات وہی آنی ہے. اب میں ججمنٹس کا ذکر کر چکا ہوں. میں اپنے ویلاگ میں بھی عرفان ہاشمی ساتھ میں بتا چکا ہوں جو ساری چیزیں میں نے کہنی تھی. آج چلتے ہیں آگے کی طرف. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس ماہ رواں کے اسی ماہ اکتوبر کے آخر میں ہونا ہے اور جس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنا ہے. بلیک لسٹ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان نے بہت کام کیے ہیں, قانون سازی بہت کی ہے, حالانکہ اپوزیشن نے روڑے اٹکائے اور مجبوراً جو ہے وہ مشترکہ اجلاس بلا کے اور اس معاملے کو دیکھنا پڑا. مختلف لوگوں کے مختلف خیال ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے گا اور گرے لسٹ سے نکل جائے تو معجزہ ہو سکتا ہے, پر میں نہیں سمجھتا. ایک ایجنڈا تو ہے نا. مثال کے طور پر اب جو آج کل جو ماحول بنایا گیا ہے گرے لسٹ سے پہلے ایکسٹریمزم کا اور ایک امپریشن یہ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں آج بھی ایکسٹریمزم کو زندہ ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیا ہیں یہ پتہ چل جائے گا اور چیزیں ساری کلیئرٹی کے ساتھ آ جائیں گی. اور پاکستان نے جس طرح دیکھا نا جی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کی حوصلہ شکنی کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں. دیکھیں ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنایا کہ پیسہ جس طرح آنا ہے وہ اکاؤنٹ میں مینٹین ہو. منی لانڈرنگ کے کیسز آپ نے سارے دیکھ لیے, وہ سارے آئے. اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی حال ہی میں کہا تھا کہ پاکستان جلدی ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا. تاہم انہوں نے گریزہ تھے ایسا کب تک ممکن ہے. پاکستان اجلاس جو ہونا ہے منی لانڈرنگ اور دہشت گرد کی مالی اعانت کے خلاف کام کرنے والا پیرس میں بین الاقوامی ادارہ ہے. اس نے 2 سال قبل پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا تھا. اس کے بعد اسلام آباد کو بین الاقوامی طور پر بعض مالی امور اور دیگر مشکلات کا سامنا تھا. تنظیم کا ورچوئل اجلاس 21-23 اکتوبر ہو رہا جس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے یا ہٹانے سے متعلق فیصلہ ہونا ہے. اب علاقائی تنظیم ایشیا پیسیفک گروپ نے اپنے حالیہ رپورٹ میں پاکستان کو اپنی انسیٹڈ فالو اپ لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے ایف ٹی ایف کی دوبارہ درج بندی کے لیے کافی اقدامات نہیں کیے. یہ ان کا کہنا. گروپ کی رپورٹ میں پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کی حوصلہ شکنی کے متعلق اقدامات کی تعریف کی گئی ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے متعلق مطالبات کوئی پیش رفت نہیں کر پایا, جبکہ 4 نکات پر بالکل کام نہیں اور 25 پر جزوی کام ہوا. ماہرین کے خیال میں یہ کہنا مشکل ہے کہ ایشیا پیسیفک گروپ کی حالیہ رپورٹ کا ایف ٹی ایف کے فیصلوں پر کتنا اثر ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں دیکھیں نا جی بنیادی طور پر جو سمجھنا ہے یعنی انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بین الاقوامی طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان
حیثیت مسلمان پیچھے کی طرف جائے. لیکن موجودہ گورنمنٹ جس طرح کوشش کر رہی ہے امید تو ہے کہ بہتری کی طرف ساتھ چلی جائے گی. پاکستان پارلیمنٹ نے گزشتہ مہینے آپ کو یاد ہے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی مالی اعانت کی حوصلہ شکنی کے لیے کئی قوانین کی منظوری دی. یہ قوانین ان اقدامات سے علاوہ ہیں جو پاکستان 2 سال قبل ATF کی گرے لسٹ میں آنے کے بعد اٹھاتا رہا ہے. اب پاکستان وائٹ لسٹ میں جگہ بنا پائے گا یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہے. امیدیں پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری چیزیں کی طرف جائیں گی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیسی ہوں گی. ہے یہ مشکل کام. اور پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے FATF کے 22 ارکان میں سے کم 12 ووٹ درکار ہوں جو ایک مشکل کام نظر آتا ہے پر ایسا بھی نہیں ہے. اور ملائیشیا چین اور ترکی ہمارے حق میں ووٹ دیں گے اور شاید ایک یورپی ممالک بھی اس مرتبہ حمایت کریں. اور انڈیا کی پوزیشن آپ نے خود دیکھ لیا کیا پوزیشن سامنے رہی ہے. بظاہر تو نظر آتا ہے کہ 12 ارکان کافی مشکل کام ہے لیکن امید بڑی ہے. اور یہ بھی خدشات کہا جا رہے ہیں کہ شاید سعودی عربی پاکستان کے متعلق ووٹنگ سے باہر ہے تاکہ اسلام آباد کے حق میں ووٹ نہ ڈالنا پڑے. پاکستان نے امریکہ کو FATF میں اپنی حمایت پر راضی کرنے کے لیے ایک امریکہ میں ایک بین الاقوامی لابس کمپنی کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں. ماہرین جو میرے تک اطلاع ہے پتہ چلا ہے کہ پورا نہ ہونا پاکستان کے لیے گرے لسٹ میں رہنے کی واحد وجہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے دوسرے عوامل بھی ہیں. اب اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے افغانستان ایک اہم مسئلہ ہے جس کے حل ہونے تک امریکہ چلا جائے گا. پاکستان کو کنٹرول کرنے کا کوئی انسٹرومنٹ موجود ہو. افغانستان کا مسئلہ پوری طرح سے حل نہیں ہوا اس لیے پاکستان کی اہمیت موجود رہے گی. اب ٹرمپ اور مودی مل کر چاہیں گے کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں رہے. اور ایک اوپینین یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ شاید ایسا ہو لیکن یہاں پوری قوم کو اکٹھا ہونا ضروری تھا. اپوزیشن لوگوں کو اکٹھا ہونا ضروری تھا. اپوزیشن پارٹی کو اس سٹیج پہ کم از کم اپنے دن جو ہے نا آگے پیچھے رکھنے چاہیے تھے انہوں نے کہ یہ گرے لسٹ کا فیصلہ ہو جاتا. اس سے آج کا جو امپریشن ہے وہ ایکسٹریمزم کا یا اس طرح کا کہ پاکستان میں یہ لوگ آج بھی جتھے وہ انصار الاسلام کی بات نہیں کر رہا لیکن وہ ساری چیزیں سامنے ایکسٹریمزم کا ایک ایلیمنٹ شاید ہمارے سامنے موجود رہے. اور اگرچہ پاکستان نے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کام تو کافی کیا ہے کہ باقی کچھ کئی لوگوں کا کہنا ہے. میں بڑا مطمئن ہوں. مجھے بڑی امید ہے کہ گرے لسٹ سے پاکستان نکل جائے گا. اچھا باتیں ویسے میں ذکر کروں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے مولانا فضل الرحمان صاحب کہنا یہ ہے کہ ہم نہیں عمران خان جا رہے ہیں. عمران خان NRO چاہ رہے ہیں. اب یہ NRO کیا چاہ رہے ہیں یعنی عمران کیا NRO چاہے گا. NRO تو حکومت ہے. NRO کیا چاہنا ہے وہ تو ایک اپنا سٹینڈ لے کر ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. یہ اور جتنے بھی کیسز ہیں سارے پرانے دور میں چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے اگینسٹ دیکھ لیں جو GIT بنی تھی وہ اس دور میں نہیں بنی ہے. نواز شریف وغیرہ کے خلاف اور شہباز شریف وغیرہ کے خلاف کیسز پہلے چل رہے ہیں. اب یہ کہنا ہے کہ جعلی حکومت مسلط ہے. اب ایسے ہی کہہ دینا آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اور آئین کی حکمرانی نہیں جعلی حکمرانوں کا زیادہ عام زندگی گزار رہے ہیں. پتہ نہیں کیا انوکھا کام ہوگا یا کیا ایسا سونے کا سرخاب لگ جائیں گے. ابھی تک تو پارلیمنٹ کے سامنے ایسی کوئی چیز لے کے نہیں آئے. صرف لپ سنگنگ ہے ہونٹ ہلائے جا رہے ہیں اور اسی چیزوں میں بقول ان کے تحریک کا آغاز ہو چکا ہے لیکن یہ دینے والا ہے. جمعیت علماء یہ بھی کہنا ان کا کہ پارلیمنٹ میں 2 سال میں اگر قانون سازی ہوئی ہے تو وہ بھی FATF کے تحت ہوئی ہے. اب یہ کہنا مولانا فضل الرحمان کے عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں بلکہ عالمی اداروں کے سازش کے تحت لائی گئی ہے. اب یہ چیز سمجھنے تو والی ہے کہ عالمی اداروں کے سازش تحت ہے تو ابھی تک عالمی اداروں کو فائدہ کیا ہوا ہے اس میں ابھی بتائیں نا. یہاں یا تو وہ ایڈوانٹیج دیا ہو ایسا کوئی ایسا قانون پاس کر دیا ہو. ابھی تک تو کوئی ایسی چاذ نہیں. اور یہ ان کا کہنا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ کے بارے میں مولانا صاحب کا سٹانس بدل گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منتخب پارلیمنٹ کے خلاف عمران خان اور طاہر القادری کا دھرنا تھا. ان کا احتجاج غیر منتخب پارلیمنٹ پتہ نہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. کوئی کیس بھی بات تو سیدھی سی کر رہے ہیں کہ ہم نہیں آ سکے حالانکہ سیٹیں زیادہ لی گئی ہیں
مولانا فضل الرحمان خود نہیں آ سکے، تکلیف اور دقت اس وجہ سے ہے. آ سکتے تھے سینٹر کا، اپنے کسی بندے کو باہر نکالتے اور اس کی جگہ خود آ جاتے تھے. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ملک کو شاید پٹری سے اتارنے کی کوشش ہے، یا کوئی ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جس سے چیزیں کسی ایک طرف سمت پہ چلے جائیں. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پھر کہا ہے کہ ڈاکٹروں کو اینور دے کر زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن وہ ملک کے لیے تباہی کا راستہ نہیں، راستہ ہے جو وہ نہیں کر سکتے. نس اسلام آباد میں کارڈک سٹینٹ کے پروڈکٹ یونٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کارڈک سٹینٹ ایک اہم پیش رفت ہے، لیکن یہ بتانا بھول گئے کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے نامیہ جسٹس ثاقب نثار اور سپریم کورٹ کو، جنہوں نے اس میٹر کو اس وقت از خود نوٹس لیا اور ٹیک اپ کیا. ٹھیک ہے جی، پوری دنیا میں کم ممالک ہیں جو اپنے اسٹنٹ بنا رہے ہیں، اور یہ بھی کہنا ان کا بدقسمت ہے اداروں میں آپس میں کوآرڈینیشن کوئی نہیں ہے. حکومت سنبھالی انہوں نے برآمدات کے مقابلے میں درآمدات بہت زیادہ تھی. ڈالر کی کمی کے باعث کچھ عرصہ بعد ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، اور یہ میں آپ پہلے بھی کہتا تھا اسٹیٹسمین کے طور پر تو ہے، آئی ایم ایف کے طور پر باتیں تو آپ کرتے رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر جب حکومت میں آئے تو آپ حکومتیں کام آپ کو لے کر چلنے ہیں. اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ قومیں طے کرتی ہیں ہم نے کدھر جانا، پر اس سے ہمارا ویژن دھندلا ہو گیا. چھوٹی سوچ ہوتی ہے کہ پیسہ بنانا ہے. ہم ہمیشہ آسان راستے کی طرف جانے کو پسند کرتے ہیں. ہمارے سامنے بھی آسان اور مشکل راستے ہیں. سارے ڈاکو اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو معاف کر دو، نہ دے دو اور سمجھوتا کر لو. یہ آسان راستہ ہے جس سے زندگی آسان ہو جائے، اور ہم بھی پارلیمنٹ میں آرام سے تقریریں کریں گے اور باقی 3 سال بھی گزر جائیں گے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انور دینا اور سمجھوتا کرنا آسان ہے، مگر تباہی کا راستہ ہے. بہتری کا راستہ آسان نہیں ہوتا، اور مشکل فیصلے ہی آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں. اس وقت ملک صحیح راستے پر چل رہا ہے، یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے. اور جاتے جانے سے قبل سی سی پی اور لاہور عمر شیخ بڑا کام کر رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں قبضہ مافیا کے خلاف. بڑا مشکل ہے. کھوکھر برادر کے اگینسٹ بڑی اچھی ایک موو شروع کی ہوئی ہے، اور وہ باقاعدہ ہر ایک کو پتہ ہے زمینوں کی لالچ کسی نہ کسی طرح سے نام آ جاتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ کئی زمینیں ایسی ہیں جو گرین ایریا جو چل رہا ہے اس میں بھی کھوکھر برادر اور مریم نواز یہ سارے نام آ رہے ہیں. لیکن ایک خبر جو سی سی عمر شیخ کے حوالے سے ہے کہ جو ایس پی سی آئی عاصم افتخار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. آئی جی پنجاب نے ایس پی سی آئی عاصم افتخار کو تبدیل کرتے ہوئے انہیں ایس پی ہیڈ کوارٹر ٹریفک برانچ، جبکہ ایس پی ہیڈ کوارٹر پنجاب طارق عزیز کو ایس پی لیگل ٹریننگ کالج چونگ لگا دیا. اور یاد کچھ بات سامنے یہی آئی تھی کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے گجرات میں جلسے سے متعلق ایک اجلاس بجایا تھا، جس میں عاصم افتخار نے بوجہ بخار آنے سے معذرت کر دی، لیکن سی سی پی لاہور نے فوری طور پر میٹنگ میں پہنچنے کا حکم دیا. پہنچے اور اپنی طبیعت ناسازی کا بتایا، لیکن پھر بھی سربراہ عمر شیخ ایس پی سی آئی کے تاخیر سے پہنچنے پر برہم ہو گئے، سرزش کی، مشتعل ہو گئے، تلخ جملوں کا آپس میں تبادلہ ہوا. بہرحال یہ باتیں اندر کی باتیں ہیں. جو کوئی بھی ہے، ہم ٹرانسفر اور پوسٹنگ کو سیاسی نہیں ہمیں بنانا چاہیے، اور سی سی پی عمر شیخ صاحب کو چاہیے کہ قبضہ مافیا اور پولیس کا نظام اپنا بہتر کریں تو بہتری کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں. ثانیہ موٹر وے بات کرنی ہے پر وہ کسی پھر وقت بات کریں گے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.